ناپ کر دیا جائے تو اس کے اندر برکتیں ہوں گی. یہ مدینے والوں کا جیسا ناپنے کا کوئی آلہ ہے, کوئی برتن ہے, اس طرح ناپ کر دیا جائے گا, تول کر دیا جائے گا تو اس کے اندر اس میں برکت ہوگی. چنانچہ روایت میں حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ, کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا, حرمت والا بنایا, عظمت والا بنایا. ودعا لها, اور مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. وحرمت المدینہ, اور میں نے مدینے کو حرم بنایا. اب کہتے ہیں حرمین شریفین, کہ مکہ ایک حرم ہے اور مدینہ ایک حرم ہے, دونوں کو ملا کر حرمین شریفین کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم مکہ میں تھے تو انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف اس کو اپنا وطن بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. فرمایا وحرمت المدینہ, اور میں نے مدینے کو حرم بنا دیا. کما حرم ابراہیم مکہ, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا. ودعوت لها فی مدها, اور میں نے مدینے کے لیے دعا کی اس کے مد کے بارے میں, اور پھر مساعیہ, اور اس کے سائے کے بارے میں, ساعت کے بارے میں, جو سا اور مد جو ناپنے کے دو آلے تھے وہ یہ رکھا ہوا ہے یہاں, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. فرمایا مثل ما دعا ابراہیم نے مکہ, جیسے ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی ایسے ہی میں بھی مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں. دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی اللہم بارک لہم فی مکیالی, اے اللہ مدینے والوں کی ناپنے کی چیزوں میں برکت عطا فرما. وبارک لہم فی صاعہم, اور اے اللہ ان کے صاع میں بھی برکت عطا فرما. ومدہم, اور ان کے مد میں بھی برکت فرما, یعنی اہل المدینہ مدینے والوں کے مد میں اور صاع میں یا اللہ برکت عطا فرما. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. تو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم کا وطن مکہ تھا تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مدینہ بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. ہمارا وطن ہندوستان ہے, ہم یہاں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ یہاں امن و امان قائم کرتے, سنت شریعت کا معمول یہاں قائم کرنا. تو وطن کی الفت محبت یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رحمت برکتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ مہاجرین کو, صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں ہم سب کو, پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے. تسبیح لا الہ الا اللہ, اس توجہ اور بیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حضرت اس کی محبت, اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے. درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور بیان کے ساتھ پڑھیں گے. جو کچھ قرآن حدیث سنت شریعت ہمیں ملی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی. اے اللہ ان کو اپنی شائع نشان بہترین بدلا کر. لا الہ الا اللہ.